بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز.78۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی اہل خواتین جو بار بار یہ سوال مجھ سے کمنٹس میں پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر 933 کا ایرر آ رہا ہے، تو یہ ایرر کیسے ختم ہوگا؟ بیسکلی یہ جو 933 کا ایرر ہے نا، یہ ہے ضلع کا مسئلہ۔ اب ضلع کا مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر 933 کا ایرر آ رہا ہے اور آپ ریگولر بینیفیشری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رہائش جس ضلع میں ہے یا جس ضلع میں آپ پیسے لینے کے لیے گئی ہوئی ہیں، آپ کے پیسے کسی اور ضلع میں ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے، ایک خاتون ہے جو لاہور رہتی ہے، اس کے پیسے جو ہے وہ آگے ہیں گجرانوالہ میں، یا اس کے پیسے آگے ہیں گجرات میں، یا اس کے پیسے آگے ہیں ڈیرہ غازی خان میں۔ تو صاف ظاہر ہے اس کو اتنا سفر طے کرنے کے لیے وہاں دوسرے ضلع میں جانا پڑتا ہے، اور جتنے کی قسط ہوتی ہے آدھے پیسے تو کرائے میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اور بی ایس پی والوں نے اے ٹی ایم بند کر دیے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ضلع کا بھی مسئلہ ہے تو پہلی قسط ان کو اس ضلع سے لینی پڑتی تھی جس ضلع میں اس کے پیسے آتے ہیں، بقایا قسطیں وہ پورے صوبے کی کسی بھی اے ٹی ایم سے لے سکتی تھیں۔ مثلا پنجاب کی کوئی رہائشی خاتون ہے، اس کے پیسے اگر سائیوال میں آئے ہیں تو وہ پہلی قسط وہاں سے جا کے لے لیتی تھی، اور بقایا قسط جس شہر میں وہ رہتی ہے یا جس شہر میں وہ گئی ہوئی ہے وہاں کی اے ٹی ایم سے لے لیتی تھی۔ لیکن اب بی ایس پی والوں نے اے ٹی ایم بند کرا دی ہیں، جس کی وجہ سے جب ان کی پیمنٹ آتی ہے تو ان کو اس ضلع میں جانا پڑتا ہے جہاں ان کو پہلی دفعہ پیمنٹ ملی تھی۔ اب یہ ضلع کا مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ضلع کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو تب آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو مستقل ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، اس ایڈریس کی بنیاد کے اوپر آپ کے پیسے اس ضلع میں چلے جاتے ہیں۔ آپ لاہور رہ رہی ہیں، آپ کا مستقل پتہ جو ہے وہ سائیوال کا لکھا ہوا ہے، تو آپ کے پیسے جو ہے وہ سائیوال میں چلے جاتے ہیں، آپ کی رجسٹریشن سائیوال میں ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی سمائی قسط آتی ہے پہلی دفعہ آپ اہل ہونے کے بعد تو وہ سائیوال میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنے کوائف درج کیے تو جو کوائف درج کرنے والی یہ سروے میں کوائف لکھنے والی ٹیم ہے، اس کی غلطی کی وجہ سے بھی آپ کو ضلع کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے جو ضلع لکھوایا ہو اس نے کوئی اور ضلع لکھ دیا ہو، یا وہ فار ایگزامپل ملتان میں سروے کر رہے ہیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ دوسرے کسی شہر کا بنا ہوا ہے، ڈیرہ غازی خان کا بنا ہوا ہے یا راجن پور کا بنا ہوا ہے، تو وہ اس ایڈریس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن کر لیتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے آپ کی جو پہلی قسط ہے وہ اس ضلع میں چلی جاتی ہے جہاں آپ کا شناختی کارڈ کا ایڈریس ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کسی دوسرے ضلع میں ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے کسی اور ضلع میں جا کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو یہ ضلع کا مسئلہ ہے خواتین کو یہ بہت زیادہ درپیش ہے، اور اس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کے جو اکاؤنٹس کے اوپر ہے وہ 933 کا کوڈ بھی لگ کے آ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے بی آئی ایس پی کے تحصیل آفس میں جائیں، اس تحصیل آفس میں جائیں جہاں اس کے پیسے آتے ہیں، جس شہر میں جس ضلع میں ان کے بی ایس پی کی رقم آتی ہے، پیسے آتے ہیں، اس شہر کے بی ایس پی کے دفتر میں جائیں، وہاں جا کر وہ اپلیکیشن سبمٹ کریں کہ میں اس ضلع میں رہتی ہوں، آئندہ میری جو سمائی قسط ہے مجھے اس ضلع سے ملے، میری جو رقم ہے اس ضلع میں ٹرانسفر کر دیں۔ تو وہ جب آپ اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن کا ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کرے آئیں گے، وہ بی ایس پی والے دفتر والوں کے پاس ہوتا ہے، آپ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی لگائیں گے، آپ کی سائن ہوں گے، اور 3 ماہ کے بعد جو اگلی سمائی قسط آئے گی وہ آپ کو اس ضلع میں ملے گی جس ضلع میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا مستقل حل یہ ہے کہ آپ بی ایس پی کے دفتر میں جا کر درخواست دیں کہ میرے جو پیسے ہیں وہ آئندہ میری قسط جو ہے وہ فلاں ضلع میں مجھے مہیا کی جائے۔ تو یہ معلومات میں نے آپ کو دیں، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔